جس کو تکلیف ہوتی ہے دنیا اس نے بدلنی ہے. آج ہم بات کریں گے کہ ایک پتر شاہی نظام یعنی پیٹریارکی میں خواتین کے رشتے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح امپیکٹ ہوتے ہیں. ہم لوگ یہ باتیں ریکگنائز کرتے ہیں بڑے ہوتے ہوئے بھی کہ اچھا یار دیر از این انہیرنٹ لیک آف ٹرسٹ ود فیمیل فرینڈشپس. ویلیو آپ کی تبھی ہے جتنے لڑکے آپ کو دیکھتے ہیں، جتنے آپ کو لڑکے پسند کرتے ہیں. اور مردوں کے ساتھ کس طرح امپیکٹ ہوتے ہیں. عورتوں پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ایموشنل ہوتی ہیں. مرد کیا ہوتا ہے؟ سرانے کا سانپ ہے. مرد اور عورت کو نکال کے انڈیا پاکستان کر دوں تو پھر کیا خیال ہے؟ اور اس نظام کو کیا بدلا جا سکتا ہے؟ جو آپ تبدیلی چاہتے ہیں اس کی کوئی ذہن میں اس کا خاکہ ہے. بعض کو تو خاکہ نہیں ہوتا. ساس اور بہو کی لڑائی میں دونوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ نیا ریلیشن شپ کیا ہو سکتا ہے. یہ ہے ایک ایکسٹرا اسپیشل ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس جہاں وی آر جوائنڈ بائی جینڈر ایکسپرٹ اینڈ دا فاؤنڈر آف ماٹھی ٹی وی سر محمد وسیم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آؤٹ آف دا باکس. آج ہم بات کریں گے خواتین کی دوستیوں پہ، ہماری خواتین سہیلیوں کے بارے میں، کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ آبزرو کریں اور جانیں کہ پدر شاہی کے نظام میں خواتین کو آپس میں کس طرح کمپیٹ کرایا جاتا ہے یا ان کا آپس میں مقابلہ کرایا جاتا ہے. اور اس ایپیسوڈ کو شوٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ میری ایک بہت خاص سہیلی رشم وسیم ہے، اور پدر شاہی کے نظام کو ان پیک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سر محمد وسیم، جو کہ ایک تھیٹر ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان کا کام جو ہے ریوالو کرتا ہے اراؤنڈ انٹریکٹیو تھیٹر، جس میں امیجنیشن یا تخیل کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو اور اس کی پاسبلٹیز کو امیجن کرتے ہیں، تاکہ ہم اس طرح کی لائف جو ایٹ لیسٹ ہم گزارنا چاہتے ہیں، وہ چاہے جس طرح کی بھی دکھتی ہو اس کی طرف کوشش کر سکیں. تو ویلکم ٹو دا شو ایوری بڈی. اور ایک یہ بھی ڈسکلیمر کہ سر وسیم ہمارے باس بھی ہیں، میرے والد بھی ہیں ایکچولی، اور سم ون ہوز آلسو ورکڈ اے لاٹ آن جینڈر اور پیٹریارکی، اور انہوں نے بہت زیادہ کمیونٹی میں کام کیا ہوا ہے. جب تک ہمیں یہی نہیں، ہم مانگتے برابری ہیں لیکن ہم نے کبھی برابری اس طرح دیکھی نہیں ہے. تو ہاؤ ڈو وی اسٹرائیو فار سم تھنگ دیٹ وی ہیو نیور سین. اور اس میں آپ کا کام بہت عظیم ہے، کیونکہ آپ نے یہی تو کیا ہے کہ آپ نے تھیٹر کے تھرو، آرٹ کے تھرو، کریٹو ایکسپریشن کے تھرو لوگوں کو ذریعہ دیا ہے کہ وہ امیجن تو کر سکیں جس طرح کا دنیا وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور سر وسیم کے ساتھ ہماری ایک اور کانورسیشن، ہمارے 2 ایپیسوڈز ہو چکے ہیں پہلے، جن کا لنک ہم ادھر یا کہیں ادھر ڈالیں گے، جس میں انہوں نے یوتھ کے بارے میں بات کی ہے، کریئرز ہمارے جس طرح ہیں، اور جو آج کل کے نوجوانوں کو مسئلے ہو رہے ہیں، وچ از اے ویری انٹرسٹنگ کانورسیشن. تو I advise you to go watch it. اچھا، آلسو آئی تھنک یہ اس لیے بھی ضروری ہے کانورسیشن، کیونکہ ہم لوگوں نے خود یہ زندگی میں اتنا زیادہ ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے گروئنگ اپ. آئی تھنک وہیں اپنے ایکسپیرینس سے بات شروع کر لیتے ہیں. آپ کو، میں نے اپنے ارد گرد تو زیادہ فیمیل فرینڈشپس گروئنگ اپ میری بالکل بھی نہیں تھیں. ایک آلسو وہ تھا کہ کمپٹیشن تھا عجیب سا، کہ لڑکیاں ویسی سائڈ پہ ہو جاتی تھیں، مجھے تو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، میں بلی ہوتی تھی بہت زیادہ. میں بھی شاید اسی لیے. تو ایک کمپٹیشن تھا کہ دیر از اونلی اسپیس فار ون. اور اگر آئی واز اسٹڈنگ ان اے کوایڈ اسکول، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں آئسولیٹ کیا جاتا تھا کہ الوینا جو ہے وہ زیادہ کسی لڑکوں سے بھی، ان کے جو آپس میں ریلیشن شپس بھی ہو جاتے ہیں اب گروئنگ اپ، کیونکہ ہماری سوسائٹی اتنی ہے کہ ایوالو کر گئی. اینڈ آئی تھنک آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ ایز ویل. تو خواتین خود ہی سے انسیکیور ہو جاتی ہیں when اسپیشلی when they start dating somebody as well، کہ اب جو ہماری فیمیل سہیلیاں ہیں وہ دور رہیں، اور کیونکہ انہوں نے اپنے جو ریلیشن شپس ہیں وہ بچانے ہیں. although like growing up آپ کے دوست ہی ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد، جو آپ کا ساتھ بھی دیتے ہیں، جن سے آپ مل بیٹھ کے باتیں بھی کرتے ہو، جن سے آپ کو پیار بھی ہوتا ہے. بٹ وہ فار سم ریزن بچپن سے لے کے ایٹ لیسٹ جب تک میری رشم سے دوستی نہیں ہوئی تھی وہ لیجٹمیٹلی لائک اس سے پہلے تک خواتین سہیلیاں کافی زیادہ زندگی میں ایبسنٹ تھیں. اینڈ واٹ واز اٹ لائک فار یو؟ یار میرے ساتھ تو یہ تھا کہ انٹرنلائزڈ وہ ایک طرح سے جو میل گیز ہوتی ہے نا، کہ ویلیو آپ کی تبھی ہے جتنے لڑکے آپ کو دیکھتے ہیں، جتنے آپ کو لڑکے پسند کرتے ہیں. انفارچونیٹلی اتنا کسی نے لفٹ نہیں کرائی تھی تو ویلیو بہت کم تھی. اینڈ آئی نوٹس دس کہ دیر از لائک اے ڈیفیسٹ آف ویلیو ان مائی ایکسپیرینسز بیکاز آئی ایم ناٹ ایکٹنگ لائک اے گرلی گرل. اور مجھے آنیسٹلی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ، اور مجھے بھی کہا جاتا تھا کہ تم تو مرد لڑکا ہو، وچ ڈز ناٹ میک سینس. کہ نہ میں اسپورٹس میں اچھی تھی، لائک کوئی ایسی چیز میرے اندر نہیں تھی کہ مجھے کوئی لڑکا بولا جائے. تو یہ ایک طرح سچویشن تھی. اور میں نے یہ چیز اب نوٹس کی ہے، حالانکہ میری دوستیں تو بن گئی تھی لیکن وہ تبھی بنی تھی جب میں ان کے لیے تھریٹ نہیں تھی. میرے بہت دفعہ ایٹ لیسٹ A لیول سے میں جا کے کچھ ایسی خواتین میری دوست بنی جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا ہمارے بوائے فرینڈس
کے لیے یہ تھریڈ بندی نہیں ہے یا یہ اس طرح وہ گیم نہیں کھیل رہی, تو شی از سیف. سو ایک بہت ہی ڈی سیکشولائزڈ فیمیل فرینڈ تھی میں لوگوں کی, اینڈ دیٹ میڈ می لرن ارلی آن کہ اگر اپنی جگہ کہیں بنانی ہے تو ذرا ٹرائی ٹو بلڈ دیم اپ کہ آپ گریٹ ہیں, آپ بہت حسین ہیں, آپ یہ ساری چیزیں. جی سر, اس پہ میرا خیال ہے ذرا 2 پوائنٹوں پہ ذرا غور کرو کہ آپ کی جو پرسیپشن ہے, جو آپ نے کہا کہ انٹرنلائز کرتے ہیں میل گیز, یا پر اس سے بھی پہلے کمپٹیشن کیا ہے یار. آپ کو تو بچپن سے لڑکا ہو یا لڑکی فرسٹ آنا ہے, تو باقی 40 نے فیل ہونا ہے یا 39 نے فیل ہونا ہے. یہ فنڈامنٹل فالٹ ہے کہ آپ کو فرسٹ آنا ہے. اور تو یہ کمپٹیٹیو جو ہے, کیونکہ 39 ہے وہ بیکار تو نہیں ہو گئے. اور جو پہلی دفعہ فرسٹ آیا ہے وہ اس کو کوئی چاند توڑ کے نہیں لیا ہے. کمپٹیٹیو ایک بھی آپ کو اس جواب یاد تھا, آپ نے دے دیا اس کو نہیں. تو یہ ایک ہماری پورے ایجوکیشن سسٹم اور ہماری فیملی کا بھی ایک مسئلہ ہے, کیونکہ آپ بچوں کو ریس کے گھوڑوں کی طرح پالتے ہیں جنہوں نے کوئی ڈربی جیت کے آنی ہے. یہ تو دونوں کے لیے. اچھا, عورتوں کے لیے ایک اضافی میٹر آ جاتا ہے. آپ ایک ٹرافی ہو یا آپ کو ایک بندہ ڈھونڈنا ہے, کیونکہ آپ خود تو کچھ ہو نہیں, کیونکہ آپ کی رشتے باپ کہتا ہے کہ تمہارا گھر نہیں ہے, تم پرایا گھر ہے. اور دوسری طرف آپ کو ایک خامن ڈھونڈنا ہے, وہ بھی آپ کا اپنا گھر نہیں ہے. آپ کا گھر شاید پہلی دفعہ کوئی رشتہ بنتا ہے جب آپ کا کوئی بیٹا ہو جائے. تو یو آر ایکچولی براٹ اپ ٹو گیو اے وارث میل دینا ہے کسی کو. تو اس میں یہ اس کا سلسلہ ہے. اب اس کمپٹیشن میں اس نے ایج آف 24 سے پہلے 24 سے پہلے جو شادی اس کی ہونی ہے, اور شادی کے لیے اس کو وہ ایک کمپٹیشن میں دوڑ رہی ہے, کمپیٹ کرنا ہے. تو وہ جو اگر تم کوئی شکل کی اچھی ہو, ہاٹ ہو, تو پھر تمہارے سے بہت تکلیف ہے. جیسے تم نے کہا نان تھریٹنگ ہو, چلو گزارا ہو جائے گا, پر پھر بھی ٹرسٹ. تو ایکچولی یہ جو سوسائٹی کی پیدا شرعی ہے جس میں آپ ایک ٹرافی ہو یا آپ ایک, یا ٹرافی بھی رانگ ورڈ ہے, آپ کو ایک میل کی ٹرافی چاہیے جس کو آپ نے جا کے جیتنا ہے. میں اس کو ریورس کر رہا ہوں جو میں نے پہلے کہا, میل آپ کی ٹرافی ہے, کیونکہ اگر نہیں کرو گے تو پھر آپ کو یہ نہیں ہوگا. اچھا, اس سارے رشتے میں آپ اپنے آپ کی نفی کرتے ہو. کیسے بھی تم کیا ہو؟ انسان. بڑی اچھی بات ہے, انسان سبھی ہیں, پر آپ وہ انسان ہو جس کو اپنے آپ پہ یقین نہیں ہے. اور آپ ذرا اور اس کو ان پیک کریں. ایک آئیڈیل میل کیا ہوگا آپ کے لیے؟ جو آئیڈیل ہسبینڈ کی کیا نشانیاں ہونی چاہیے؟ I will go at it. جو کیا کہتے ہیں میرے کام میں رکاوٹ نہ بنے. ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں آپ کے لیے. ججمنٹل نہ ہو, رسپیکٹ دے, ایکول سمجھے مجھے. سر کوئی شور شرابہ, مطلب چیخو پکار نہ کرے, وائلنٹ نہ ہو, شکی نہ ہو. ہاں, شکی نہ ہو, ٹرسٹنگ ہو, رسپیکٹ دے, کنجوس نہ ہو. جی بالکل. اور ماں باپ کے ہاتھ میں کھیلتا نہ ہو. ہاں, انڈیپینڈنٹ تھاٹ ہو. انڈیپینڈنٹ ہو. یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے اپنے فیصلے میں کہنا. چلیے, اور 10 ہو سکتی. اب اگر میل سے پوچھیں کہ اس کو کیا چاہیے؟ خوبصورت لڑکی, فرما بردار, میرے ماں باپ کی خدمت کرے, میرے گھر کے ماحول کو سمجھے, بچوں کی بچوں کی اچھی پرورش کر سکے, میری خدمت کر سکے. اب اس رشتے کو ہم ذرا, آپ کو کیسا نوکر چاہیے؟ اور آپ کو کیسا مالک چاہیے؟ اور آپ کو کیسا مالک چاہیے؟ آپ کو ایک رحم دل نیک مالک چاہیے, اور اس کو ایک اچھا خوبصورت نوکر چاہیے جس کو نوکر سے بڑھ کے شاید وہ اس کے بچوں کی بیوی بھی ہو. تو یہ رشتہ آپ ڈیمانڈ یہ کر رہی ہیں, اور یہ اس لیے ڈیمانڈ یہ کر رہی ہیں کہ آپ نے جو جس کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں ہم نے بڑھایا ہے, جو پیٹریارکی ہے, تو وہ کہا جاتا ہے یہ تو آپ کا رول ہے. یہ آپ کے انفارچونیٹلی بایولوجیکل کنڈیشنز کو آپ کا رول بناتی ہے. جینڈر کو کہیں واضح کر دوں, جینڈر وہ ہے جو سوسائٹی ہم خود اپنے رول اسائن کرتے ہیں, سوشل پولیٹیکل اور کلچرل.
پر جو بایولوجیکل ہے وہ تو اب اناٹمی مختلف ہے مرد کی عورت کی, تو وہ جب اس کو جوڑ دیتے ہیں تو کہتا ہے اس کا تو کام یہی ہے. اب بہت سارے ایسے گھر ہیں جہاں پہ مرد گھر بیٹھ کے بچوں کو سنبھالتا ہے اور عورتیں کام کرتی. ہمارے یہاں ایسے سماج میں لوگ موجود ہیں. آپ کے بہت سارے ٹرائبس ہیں جو یہ آپ کو جو گانے بجانے والے گڑوی بجاتے ہیں, یہ جو جپسیز جسے کہتے ہیں, اس میں مرد کام نہیں کرتا. تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو کبھی ہوئی نہیں ہیں, پر جو ہماری جو پیدائش ہے, جو شناخت ہے, اور اس کے اندر آپ کی تربیت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ ہم اسی کو انٹرنلائز کرتے ہیں. پھر اس کو ہم میل گیز کہہ دیں یا ہم نام دے کے غصہ تو نکالتے ہیں, پر ایکچولی ہم بھی وہی ہو جاتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ آپ کی جو ڈیمانڈس بڑی کلیئر ہیں, آپ نے کسی نے کوئی بہت خوبصورت مرد نہیں مانگا, کسی سو ایکچولی دیکھیے نا, وہ تو کہتا ہے خوبصورتی کی کوئی بات ہی نہیں بنے گی. تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اس کو سب سے پہلے آپ کو اپنی سوچ کو اور اپنی جو کنسٹرکشن آپ کی گئی ہے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا سب کے لیے. اس کو کرنا بھی بہت آسان ہے, سوال کرنا شروع کرو. کیونکہ سوال کے جواب ہر وقت نہیں ملتے, پر سوال آپ کو لیڈ کرتے ہیں ٹو ورڈ دا مور کویشچنس, اور جس کے اندر ہم یہ کوئی بڑے واضح طور پہ یہ کوئی جنگ یا لڑائی نہیں ہے یار. کیونکہ چلیے آگے جا کے بات کریں گے کہ اس کا دوسرا اینگل بھی ہے. وہ کیا ہے؟ عورتوں پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا, ایموشنل ہوتی ہیں, ارریشنل ہوتی ہیں, اور کیا ہے سر یہی ہے نہیں, ڈیسیژن میکنگ نہیں, ویک ڈیسیژن میکنگ. مرد کیا ہوتا ہے؟ سراہنے کا سانپ ہے. جی بالکل ایسے ہی. مرد پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں. سو دونوں کو اگر میں مرد اور عورت کو نکال کے انڈیا پاکستان کر دوں تو پھر کیا خیال ہے؟ واقعی ایسے ہی لڑائی کرانی ہے, شادیاں بھی کرانی ہیں, لیکن آپ نے ٹرسٹ بھی بالکل اسٹیبلش نہیں کیا. تو ایک طرف آپ آقا اور غلام مانگ رہے ہیں, دوسری طرف دو دشمن بیٹھے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو فتح کرنا ہے. اور پھر سیکسولیٹی ٹرمز میں وہ بالکل ہوتا ہے کہ جی جو کنٹرول کر لے گا وہی ساری عمر کرے گا. یہ بھی بکواس ہمیں پڑھائی جاتی ہے. تو یہ سارا جو ایلیمنٹ ہے کہ ہم ایک طرف دوستی تو دور کی بات ہے, دو دشمنوں کو اکٹھا کرتے ہیں, اور وہ دشمن جو کہ آقا اور غلام کی شکل میں ہے. یہ بہت سمپلیفائی ہے. اس کے اندر بے شمار شیڈز ہیں ایموشنز کے, لو کے, ریلیشن ایکسیپشنز بھی ہیں, پر یہ آپ اس کو ایک پر سمجھنے کے لیے ہم یہ صرف اس کو ان پیک کر رہے ہیں. ہم کو یہ فتویٰ نہیں لگا رہے کہ جی یہی ہے, کیونکہ چیزیں یہ نہیں ہوتی, زندگی بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی, وہ بہت سارے شیڈز ہیں, گرے ہوتے ہیں. پر ان کو سمجھنے کے لیے, سوال کرنے کے لیے, اپنی کنسٹرکشن کو جو آپ کے سوشل کلچر اس کو بدلنے کے لیے, کیونکہ کون بدل سکتا ہے؟ کوئی سرمن نہیں بدل سکتا. آپ کا اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے, اور فیصلہ آتا ہے جب آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں, جب پاور آپ کو ملتی ہے ودن. تو اس کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا, اور یہ دونوں کو کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے آپ کے پاس کیا سجیشنز ہیں کہ اس کنسٹرکشن کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے دوبارہ کنسٹرکٹ کرنے میں کیسے کیا جا سکتا ہے, اور کیا وہ طریقہ ہے, یہ آپ ہمیں بتائیں. ہمیں بتائیں, ہم دونوں کو بتائیں. نہیں, میرے ابھی جو شاید میں غلط ہوں, لیکن جو پرسنلی میں نے جو چیز کرنی سیکھی ہے کہ ایک تو تھوڑا سا جو ایک غصہ ہے اس کو ریزالو کرنا میرے لیے ایک پہلا قدم ہے. کیونکہ جو مجھے بچپن سے غصہ ہے کہ اچھا یار میں عورت ہوں, عورت کی یہ اسپیس ہے, پھر آپ دنیا میں دیکھتے ہو, اپنے ملک میں دیکھتے ہو جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں خواتین کے ساتھ, اور ایک مردوں سے ایک ڈر بھی لگتا ہے, جو مجھے تو بہت لگتا ہے کیونکہ آپ اسٹوری سنتے ہو, چیزیں دیکھتے ہو. تو وہ ایک طرح سے وہ غصہ کو ریزالو کرنا, معاف کرنا, لوگوں کو ریکگنائز کرنا کہ کوئی انہیرنٹلی ایول نہیں ہے, لیکن اور تھوڑا سا ٹرسٹ کرنا شروع کرنا مردوں پہ, کیونکہ پہلے نہیں تھا, ابھی بھی نہیں ہے, لیکن تھوڑا آہستہ آہستہ بندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دو باتیں نکل رہی ہیں, ٹرسٹ اینڈ ٹالرنس. آپ کے خیال میں کیا ہے؟ آپ کو تو بڑا پتہ ہے. سر میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ آرٹ بھی از آلسو اے وے ویئر یو آر پشڈ کہ آپ تھوڑا سا اپنی باؤنڈریز جو آپ نے اپنے لیے دائرہ کار بنایا ہوا ہے اس سے بیونڈ نکلو, اور تھوڑا سا لوگوں سے بھی انٹریکٹ کرو, ڈسکورس کرو. میرے لیے وہ بھی بہت ضروری ہے. جب آپ لوگوں سے بات کرو گے نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ جو آپ سوچ رہے ہو اس کے خلاف بھی کوئی سوچ ہے. بالکل صحیح ہے. آرٹ کیوں؟ آرٹ تو ہم کہتے ہیں جی ویسے ہی کوئی فضول سی چیز ہے, آپ انجینئرنگ کریں, ڈاکٹر بنیں, پیسہ کمائیں. آرٹ کرنا تو فالتو لوگوں کا کام ہے. اب شاید کچھ آرٹسٹوں کو پیسے بھی ملنا شروع ہو گئے, تو وہ تو وہ اب ایک نہیں, وہ اب کیریئر بھی بن گیا. پر آپ جو سوچتے ہیں, جو یہ اب اس کو, یہ بات بہت سچ ہے کہ جب ہم اپنی پوزیشن لے لیتے ہیں تو ہم بعض کا ڈائلاگ نہیں کر رہے ہوتے. تو ایک بات آئی کہ جی آپ نے ڈسکورس کی بات کی, آپ نے ٹالرنس کی بات کی, تو ایک ڈسکورس ڈائلاگ صحیح ہوگا نا.
ڈائلاگ ہوتا کیسے ہے؟ ہم تو دوسرے کے جب لیبل لگا دیتے ہیں, جب پہلے ہی اس کو ایک ہم نے ایک پجن ہول میں فٹ کر دیا ہے, اب جو بھی بولے گا نیگیٹو بولے گا ہے نا یہ مرد, فیمنسٹ, مساجنسٹ اور یہ جی خواتین ہیں انہوں نے تو مردوں کے خلاف ہی بولنا ہے کہ جی, تو اس میں بھی یہ بات بڑی واضح طور پہ آ جاتی ہے کہ جس میں وہ, تو ہم پہلے ہی ڈائلاگ کو ختم کر دیتے ہیں. ہم بعض اوقات آپ سے جب میں بات کر رہا ہوں تو بعض اوقات یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کر رہے ہیں, پر آپ اپنی بات کر کے میری بات کا جواب سوچنا شروع کرتے ہیں, سن نہیں رہے ہوتے, ہم ریبٹل دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس میں ٹرسٹ آتا ہے, وہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں, بات نہیں کر رہے ہوتے, اور اس میں ٹرسٹ کی لیک آف ٹرسٹ کی بات آ جاتی ہے. پھر یہ جو اسٹیریو ٹائپس آپ کے ارد گرد ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ جی عورتوں کے آپ نے اچھی بات شروع کی کہ آپ چلیے اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں, تو اسی طرح مردوں کے بھی تو اسٹیریو ٹائپس ہیں, ان کی بھی کون سی بڑی اچھی ہم نے پرورش کی ہوئی ہے, اس بیچارے کے ساتھ بھی تو ہاتھ کیا ہوا ہے نا کہ اس کو جو وہ نہیں ہے وہ اس کو وہ بنا دیا کہ جی تم سربراہ ہو, وہ بننا نہ چاہے اور اسٹرانگ ہو اتنے زیادہ وہ اسٹرانگ, وہ روتا نہیں. تو مجھے یہ دونوں ایکچولی ایک اور نہیں سمجھ آ گئی. پہلے مرد کو بڑا دعویٰ تھا کہ جی وہ مرد اس لیے ہے کہ وہ کما کے لاتا ہے, اب حالات یہ آ گئے کہ جو کمائی آتی ہے اس میں گھر نہیں چلتا, اب گھر نہیں چلتا تو بیوی کو کام کرنا پڑتا ہے, یا رشتے وہ ڈھونڈے جاتے ہیں جس میں بیوی بھی کام کرے. اب گھر کے ریالٹی کیا ہے, ایک پیسے چاہیے, سوچ کیا ہے کہ یار یہ تو میرے برابر آ جائے گی. اب جو کمپٹیشن میں جو میں نے رول ماڈل رکھا ہوا ہے کہ جی مرد کما کے لاتا ہے اس لیے سربراہ ہے, تو عورت کو تو اس سربراہی کو بچانے کے لیے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے, اس کو ریزالو کرنے کی بجائے بعض اوقات وہ وائلنس کی طرف چلا جاتا ہے, اور اس وائلنس کو, اور خواتین بھی یہ سمجھے بغیر کہ اس کو ذرا ڈائلاگ کیا جائے, وہ اس میں چیلنج کر رہی ہوتی ہیں کہ تم کرتے کچھ نہیں ہو, گھر آ کے برتن بھی نہیں دھوتے, کچھ کام بھی نہیں کرتے بچوں کے, تو اس پہ ڈبل برڈن آ جاتے ہیں. سو لیک آف ٹرسٹ, رول ماڈل جو آپ نے امیجنیشنز ہیں اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا. اب یہ جو آپ کی 6 سال کی عمر میں آپ کی اگر 80% پرسنالٹی بن گئی ہے, تو اگلی چیز جو بدلے گی بیہیویئر کی, وہ آپ کے اسی صورت میں بدلے گی جب آپ اس کو خود سوال کرو گے اور اپنے ڈیسیجنس کرو گے. تو یہ سماج کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کے نفی یا ایک دوسرے کو برا کہنے سے نہیں بات بنے گی. آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو لوگ ہیں وہ مختلف سوچتے ہیں, اور ضروری نہیں کہ برے ہوں. آپ ان میں سے ایک کولیکٹیو ایسی کوئی راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں جو کہ بیئر منیمم رولز ہوتے ہیں سماج میں رہنے کے لیے, کہ جی آپ جین بھی پہن سکیں اور آپ داڑھی بھی رکھ سکیں. سم ٹائم جب آپ کو بہت چیزوں سے لڑنا پڑتا ہے, بہت چیزوں سے آپ کو ہیو ٹو بیکم دس ویری اسٹرانگ پرسن, تو جیسے کہ بٹرنیس بھی آپ کے ساتھ آ جاتی ہے, جو ہم نے نوٹس بھی کی ہے. کہ اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یار میری آنیسٹلی ایک ہی خواہش ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اس ملک میں جس طرح کی میں سوچ رکھتی ہوں اس طرح رکھ کے خوش رہوں. مجھے لگتا ہے کہ ایکچولی اس لڑائی میں جب آپ اس کو سمجھ کے نہیں کرتے اور اس کی کوشچن نہیں کرتے کہ ایسا کیوں ہے, اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے, تو آپ اس لڑائی میں لڑتے لڑتے سینیکل ہو جاتے ہو. سینیکلزم سے بچنا ہے, اور وہ سینیسزم میں اینٹی مین ہو جائیں گے, اینٹی وومن ہو جائیں گے. آپ جو دشمنی تو پہلے ہم نے انڈیا پاکستان کی آپ کو بتائی دی ہے کہ آپ پہلے سے, اب اس کی دشمنی کو بڑھا کے آپ ایک دوسرے کو سمجھے بغیر ایک دوسرے کو اپنا حریف کی, اپنا ساتھی, اپنا دوست سمجھنے کے بجائے دشمن سمجھیں گے, تو سینیکل ہو جائیں گے. سینیکل ہونے میں کسی اور کو نقصان نہیں ہوتا, میں ہوگا, یو ول compromise on your happiness. I think let's talk about کہ for you and for me یہ cynicism کس طریقے سے ختم ہوا تھا. پہلے I will go at the fact کہ میری بڑی جرنی تھی سر, کہ رشم کے ساتھ دوستی تھی لیکن ایک inherent lack of trust تھا of women. پھر آئی ووڈ سٹ مائی سیلف ڈاؤن اینڈ ریشنلائز اٹ کہ رشم نے میرے ساتھ ایسا کیا کیا ہے کہ لیک آف ٹرسٹ ہے, اور کچھ بھی جواب نہیں آتا تھا. پھر آہستہ 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 کر کے آئی گاٹ ایزی ود دا فیکٹ کہ او نہیں, آئی کین بی فرینڈز ود ویمن اینڈ اٹس اوکے. وہ پورا ابھی بھی لائک دیر آر ٹائمز ون آئی ہیو ٹو اسٹرگل, بٹ دین آئی ایم لائک کہ اچھا ٹھیک ہے, اب تو میں نے کافی اسٹرگل کر بھی لی ہے, سو اٹس اے لٹل بٹ ایزیئر ٹو سارٹ آف بریک دیٹ. آپ کے لیے کیسا تھا؟ یار میرے لیے ایز اے مینشن کہ
I think I've had more female دوستیاں as compared to you, اور وہی تھا نا ایک ڈی سیکشولائزڈ آبجیکٹ تھا, دوستیاں بنانا آسان تھا اسینشلی. بٹ پہلی جو میری اس سے جو پہلی دفعہ دوستی ہوئی تو میں نے اچھا کوئی میری طرح سینسٹیو ہے اور جو اتنا چیزوں کو سوچتا ہے اس طرح سوچتا ہے, تو وہ میرے لیے بڑا مشکل تھا کسی کو اس طرح ٹرسٹ کرنا, کیونکہ بیکاز میں اتنی بھولی تھی تو مجھے بہت برے حادثے میرے ساتھ ہو چکے ہوئے تھے. تو میرے لیے کیونکہ مردوں سے زیادہ عورتوں نے میرا ٹرسٹ توڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, میرے کوئی ایسا مردوں کے ساتھ کوئی بڑے ایکسپیرینسز نہیں رہے, میرے زیادہ عورتوں کے ساتھ رہے ہوئے ہیں جن کی دوستی نے مجھے بڑا ہرٹ کیا بیکاز وہ دوستی صحیح دوستی نہیں تھی اور اس نے مجھے مینیپولیٹ کیا ہے لوگوں نے. تو میرے لیے وہ بڑا مشکل تھا کہ حیالہ کہ میں مینیپولیٹ نہ ہو جاؤں. اور حالانکہ پتہ نہیں فار سم ریزن مردوں میں ایک آلریڈی فیمنسٹ ہیں ہم تو بڑے اوپر سے آئیں گے تو آپ کو کم ایٹ لیسٹ مجھے کم ڈر لگتا تھا. لیکن ود ویمن آئی واز لٹل بٹ مور اسکیئرڈ, کیونکہ وہ ایک بیڈ ایکسپیرینس لائک میرا اسینشلی سینسزم وہاں سے آتا تھا کہ کیسے میں کسی اور لڑکی کو ٹرسٹ کروں. اور میری ایک بیڈ سچویشن تھی اسکول میں, اس کے بعد مجھے 3-4 سال میری کوئی کلوز فیمیل فرینڈشپ نہیں رہ چکی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ کانورسیشنز ہم بھی کرتے تھے. اچھا میرے لیے ایک اور مسئلہ تھا کہ بہت دفعہ لوگ اپنی وولنریبلٹی کہ ہائی میرے ساتھ یہ ہوا ہے, میں اس کسی کا کچھ برا ہو رہا تھا اینڈ آئی وانٹڈ ٹو ہیلپ دیم آؤٹ, اور مجھے لوگوں نے اس سچویشن میں ایکسپلائٹ کیا ہے نا. اور پھر مجھے ڈر لگتا تھا کہ یہ جو بندہ جس کا مسئلہ اصل مسئلہ ہے ابھی یہ میں ایکسپلائٹ ہو رہی ہوں. اور پھر میں آ کے آپ سے بھی اس بارے میں بات کرتی تھی کیونکہ مجھے بس اپنی ججمنٹ پہ یقین ہی نہیں تھا, یو نو. دیکھیے یہ دو باتیں ہیں, اگر کوئی خاتون صاف رنگ ہے, خوبصورت ہے, تو اس کو ہم اس کی خوبصورتی میں قید کرتے ہیں. یہ بہت ہے اور اس میں اس کی باقی ٹیلنٹ باقی کچھ بھی نہیں دیکھتے, اور اس کو ایک بیبی ڈال میں, اور وہ اتنے بڑا ہے کہ اس کے بعد یا تو وہ اس کو ریبیل کرتی ہے یا وہ اسی میں خوش رہنا شروع کر دیتی ہے. اور جہاں پہ دوسری طرف ہے کہ کیونکہ اس کو پنش کیا جاتا ہے کہ جی تم اس طرح کی نہیں ہو جیسی کہ ہم چاہتے ہیں. کیونکہ میری وہی ہماری دوست مجھ سے بات کرتے ہوئے کہتی تھی کہ بینگ اے اسٹرانگ وومن نو بڈی ول لائک ٹو میری می, کیونکہ جب آپ اسٹرانگ ہوتے ہو تو آپ کو اس کی قیمت یہ ہوتی ہے کہ اچھا یہ تو ہمارے, کیونکہ وہ سلیو اور بدتمیز ملازم تو نہیں چاہیے ہوتا نا, تو اس کو بھی ایک لیول پہ وہ ریجیکشن میں جاتی ہے, اور ریجیکشن میں اور زیادہ اینٹی مین ہو جاتی ہے, اور فیمنزم اس کا زیادہ جاگ پڑتا ہے اور اس کی اپنی خوشی چلی جاتی ہے. تو دونوں معاملوں میں سینیسزم آ جاتا ہے. تو اسٹرگل یہ بہت مشکل ہے, یہ آسان نہیں ہے, کیونکہ آپ ایک پورے سماج کے ساتھ ایک ایفرٹ میں ہوتے ہو, کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہیں اور وہ لوگ اپنی اپ برنگنگ لے کے آتے ہیں. اور ان کو ایک نیا رواج ہے کہ مذہب سمجھ میں آئے نہ آئے پر مذہب کا نام لے کے جو بدماشی کر لو کہ جی آپ تو عادی ہیں آپ کو, حالانکہ وہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. ریلیجن کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ تو آپ کو بہت ہی, اس کو بھی اپنی مرضی سے کنورٹ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے کہ جی اب بچیاں اسکول ہی نہیں جا سکتی. اب یہ بتاؤ کون سا مذہب ہے جو, اسلام تو ایسا نہیں کہتا. تو ہم اس کی مذہب کی بھی انٹرپریٹیشن اپنی طرف, پھر اگر یہاں سے ہم نکالتے ہیں تو پھر کلچر لے آتے ہیں کہ جی ہمارے کلچر میں تو یہ نہیں ہے. تو بھیا کلچر تو ہر روز بدلتا ہے, کلچر تو چینج, کلچر میں تو ضرورت, کس کلچر میں تھا کہ عورتیں کام کریں گی, کس کلچر میں تھا کہ عورتیں پڑھیں گی, اس پہ نہیں تھا. ہمارا جو سید صاحب ہمارے نیشنل ہیرو ہیں, پر وہ عورتوں کے حق میں نہیں تھے پڑھائی کے. وہ کہہ رہے تھے کہ عورتوں کو صرف گھر میں ہونا چاہیے, مردوں کو پڑھنا چاہیے. یہ ہم بتاتے نہیں ہیں ویسے اپنے کہہ رہے تو کہہ رہے. تو اسی طرح یہ ایشوز ہیں, پر اس میں ایکچولی جس کو تکلیف ہوتی ہے دنیا اس نے بدلنی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھے کوئی ہوپ ہے کہ اگر چینج آنی ہے تو آپ لوگوں نے لانی ہے, اور اس صورت میں لانی ہے جب آپ زیادہ کانشیس ڈیسیژن اپنی چیزوں کو, اپنے غصے کو, اپنے سینیسزم کو ہوپ میں کنورٹ کرو, کیونکہ ہوپ از وائٹل. اور پھر اس کو جب آپ کرو گے, جب یہ چیزیں آپ لے کے آگے بڑھو گے, تو پھر آپ کے ساتھ شروع میں شاید کوئی بھی نہ آئے, پر آہستہ آہستہ سبھی کو آنا پڑے گا کہ سچ کے ساتھ آپ ہیں. اور یو ول ہیلپ دا مین ایز ویل, جو کہ بہت مزری میں ہے. نہیں میرے ساتھ تو مجھے یاد ہے کہ میں آپ کی اولاد ہوں, اور جیسے لوگوں نے آپ دیکھ لیا یہ ایک نارمل شخص تو کہیں سے نہیں ہے. تو جو میرا سینیسزم ہوتا تھا وہ آپ کے ساتھ کانورسیشن میں بہت ٹون ڈاؤن ہوتا تھا. ایک تو میرے پاس ایک ایگزامپل جس نے مجھے بڑا درد بھی دیا ہے, گھر میں تو ایک ماحول مل گیا, لیکن جیسے باہر نکلے تو ریئلائز کیا کہ یہاں تو اصل میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو وہ کانسٹنٹلی جو آپ کے ساتھ کانورسیشن ہوتی تھی, اور آپ بڑا اس پہ بڑے ایڈمنٹ تھے آپ کی نہیں سینیکل نہیں بننا. وہ بڑی گفتگو, بہت لڑائیاں بھی ہوتی تھی بٹ وہ گفتگو رہتی ہے, اینڈ یو کائنڈ آف
وی کیپ ایچ ادر چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ بھی کچھ ایسی چیز بولے جو مجھے لگتا ہے اور میں کروں تو وہ بڑے پیار میں بولی جاتی ہے. وہ ٹرسٹ, اس لیے ٹرسٹ اور ٹالرنس ہمارے ریلیشن شپ میں تو وہ چیزیں کہہ دی جاتی ہیں. لیکن دین آئی کمپیئر کہ جب تم یہاں نئی نوکری کرنا تم شروع آئی تھی تو تمہارا بہت ریڈیکل اینڈ مجھے ڈر لگتا تھا تم سے کچھ کہتے ہوئے کہ یار آئی ڈونٹ تھنک اس طرح کرنا. لیکن اوور ٹائم آئی تھنک آئی کین سے اینی تھنگ ٹو یو, اور مجھے پتہ ہے کہ اس کو غلط طریقے سے نہیں لیا جائے گا. کہ لے بھی گیا غلط طریقے سے تو بتا دیا جائے گا کہ دوبارہ ریپیٹ کرو, ریلیشن ہونا کیا مطلب ہے, پھر ریپیٹ کیا جائے گا. تو آئی تھنک وہ ٹائم کے ساتھ اور ود اے لاٹ آف لو اینڈ اے لاٹ آف پیشنس. اور آلسو لائک میں بھی یہ کہنے لگی تھی کہ دا ریزن وائی آئی آلسو بیکیم لیس ریڈیکل واز جب آپ کو پیار ملتا ہے تبھی آپ ایزی ہو جاتے ہو, تبھی آپ دیکھتے ہو کہ دیر از ہوپ, دیر آر پیپل. کمیونٹی فارمیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ اپنے ارد گرد اپنے ایٹ لیسٹ وہ ایک منیمم لیول آف ٹالرنس, شاید ہمارے خیالات نہ بھی ملتے ہوں لیکن رسپیکٹ ہے نا کہ اچھا وہ ضروری ہے. جب آپ کو وہ ملنا شروع ہو جائے گا, جب آپ کو پاور, آپ کو لگے گا کہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا ہے, اور وہ بھی بڑے آتے آتے سمجھ آئی کہ میں انسان پوری کی پوری ہوں, نو بڈی کین جسٹ ٹیک اوے مائی پاور, ایسے نہیں ہو سکتا ہے. پھر میں ایزی ہو گئی کہ ٹھیک ہے, مجھے بہت ریجڈ اور بہت ریڈیکل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ریڈیکل تو یا اریٹیٹ بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ انسیکیور ہوتا ہے. بالکل سر. اور آپ کی انسیکیورٹی اندر سے آئے گی, باہر سے. بالکل ایسے ہی ہے. یہی تو بات ہے سیکورٹی, اور سب سے مشکل یہی ہے یار, اپنے آپ کو اندر سے سیکیور کرنا اور اپنے آپ یقین کرنا. جی بالکل, یہ بھی بہت مشکل ہے. مشکل ہے, پر آپ کو اس پروسیس میں تو جانا پڑے گا نا. اور سب کے لیے, کیونکہ ہر انسان دنیا میں خوبصورت ہے, وہ باڈی شیپس کے حوالے سے ہو, وہ رنگ کے حوالے سے ہو. سو یہ ڈائیورسٹی از اے بیوٹی, اٹس ناٹ اے کرائم. وہ برائی نہیں ہے, وہ اچھائی ہے. تو ڈائیورسٹی کو ماننے کا مطلب ہے کہ میں سماج کو, دنیا کی خوبصورتیوں کو مان رہا ہوں. اور اس کے اندر جب آپ یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو, اور پھر سب سے بڑی بات ہے جب آپ سینسٹیو ہونا شروع ہوں گے, اب کلچر تو لوگ بھی آپ کے ساتھ سینسٹیو ہوں گے. آپ کی جو ریجڈیٹی ہے, جو انسیکیورٹی ہے, وہ آپ کو انسینسٹیو خود کر دیتی ہے. اور آپ کو یاد ہے نا, لائک دس یو اینڈ آئی کہ جب میں چھوٹی تھی تو ون آف دا ریزنز ایک تو کہ آئی واز انیبل ٹو میک فرینڈس آئی واز ریئلی بلنٹ اینڈ آئی ہیڈ لیک آف سینسٹیوٹی, بیکاز میں اتنی اریٹیٹڈ ہوتی تھی اور مجھے لگتا ہے اس میں تھوڑی بہت غلطی لائک میری بھی ہے. بہت زیادہ غلطی. ہاں آپ نے دیکھا, میں آپ ہی بتا دیں. دیکھیے پریشر کے سرکل ہوتے ہیں, جیسے اس نے بات کی, ایک تو آپ کے گھر پہ, چلیے گھر پہ تو آپ نے کچھ کہہ دیا کہ جی اس طرح نہیں کرتے, ہم اس طرح رکھتے ہیں. اس کے بعد ایک سرکل ہے جو آپ کے پیئرز اینڈ فرینڈس کا ہے, وہ پریشر بھی آپ کو لینا پڑتا ہے, جیسے اسکول میں ہے کہ جی آپ. اس کے بعد آپ کا ایک سرکل ہے جو آپ کا شہر یا سماج ہے یا آپ کا ملک ہے, اور اس سے اوپر ایک اور پریشر ہے جو پوری دنیا ہے. تو یہ جو سرکلز آف آپریشن ہے, ان سب سے لڑنا اور ان سب سے اسٹریٹجکلی لڑنا ضروری ہے. بالکل. اور ان کو سمجھنا ضروری ہے. بات کو سمجھیے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مجھے پتہ تو ہو, میں نہ فیل بھی ہو جاؤں تو پتہ تو فیل کیوں نہیں ہوں. تو آپ کے اپنے لیے اور بچوں کے لیے کیسے وہ ماحول بنے گا کہ ان کو وہ نہ برداشت کرنا پڑے جو آپ کو ہے. تو اور پھر اس کے بعد آپ کے نیشن, اگر ہم نے جب سیکچوئل ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس پہ آشا میں کام شروع کیا تھا تو اس وقت تو لوگ کہتے تھے جی اگر گھر سے نکلو تو یہ برداشت کرنا پڑا, آج لا ہے. تو اس کے لیے بہت سارے لوگوں کو منانا پڑا تھا, کارپوریٹ سیکٹر کے پاس جانا پڑا تھا. فاضل سعید کا بے شمار کام تھا. میرا خیال ہے اس وقت ہمیں اتنا یقین نہیں تھا جتنا اس کو یقین تھا کہ ہوگا, اور ہوا. اور آج بہت سارے ادارے ایسا ہیں جو ان کی ٹریننگز کر رہے ہیں لوگوں. تو میرا خیال ہے کہ ایکچولی ہوپ از وائٹل, اور پھر اس کے لیے آپ لوگوں کو ملانا ضروری ہے, کیونکہ آپ اگر تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے اور لوگوں کو, اور پھر وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر طرح کے آپ انکلوسیو اپروچ کے ساتھ کریں گے. ہم نے جینیفر سے سیکھا ہے کہ جی پیس بلڈنگ سب کو ملا کے ہوتی ہے. امن کی بات ہے وہ سب کو انکلوژن کے ساتھ ہوتی ہے, ایکسکلوژن کے ساتھ نہیں ہوتی کہ تمہارا رنگ کالا ہے, تم کرسچن ہو, تم ہندو ہو, تم مسلمان ہو, تم شیعہ ہو, تم سنی. نہیں یار, سارے پاکستانی ہیں, سارے انسان ہیں, اور سب کی رسپیکٹ ہمارا کانسٹیٹیوشن کرتا ہے. اور ہم عورتوں کی بات بھی مردوں کو اور پھر مین انگیجمنٹ کی بات بھی کرتے ہیں کہ بے شمار جگہوں پہ. اگر وہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھی اس کا کیا نام ہے, سمینا بیگ, اس کا اگر بھائی ساتھ نہ ہوتا تو وہ 7 چوٹیاں سر نہ کر رہی ہوتی. اگر ملالہ کے پوری فیملی اس کو سپورٹ نہ کرتی تو ملالہ آج ملالہ نہ ہوتی. اس کے بہت مردوں کے ایگزامپل ہیں جہاں ان کی زندگی کی خواتینوں نے ان کو سپورٹ کیا. کمیونٹی مل کے کمیونٹی, ہاں آف کورس. یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہر مرد کے کامیاب مرد کے پیچھے, میں کہتا ہوں ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی مرد ہوتا ہے. یہ کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم پیچھے رہنا نہیں چاہتے. تو یہ ایکچولی کمیونٹی کا. اور پھر سب سے بڑی بات
جو آپ تبدیلی چاہتے ہیں اس کی کوئی ذہن میں اس کا خاکہ ہے. بعض کو تو خاکہ نہیں ہوتا. ساس اور بہو کی لڑائی میں دونوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ نیا ریلیشن شپ کیا ہو سکتا ہے. اس لیے جب بہو جو لڑ رہی ہے ساری زندگی بعد میں ساس بنتی ہے تو وہی کرتی ہے. وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ آپ کو آرٹ کام کرتا ہے, وہ ویژول آرٹس کام کرتا ہے, وہ تھیٹر کام کرتا ہے, جس میں آپ ایک نیا خواب بناتے ہیں اور پھر اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کلیکٹیو خواب ہوتے ہیں. آپ اپنے کیریئر کا خواب تو اکیلے دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے, پر کلیکٹیو خواب آپ لوگوں کو ملائے بغیر نہیں کیسے. وہاں پہ کمیونٹی کے ساتھ ملنا, کمیونٹی کے ساتھ بات کرنی, ان کی بات سننی, اپنی سنانی, اور جو صدیوں کی ہیومن انٹلیکٹ ہے, یہ ہیومن کانشیسنیس جہاں پہ آئی ہے کہ اب سلیوری نہیں ہو سکتی, اب عورتوں کو نہیں مارا جا سکتا, اب عورتوں کی تعلیم کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ صرف ایک معاشرے میں نہیں ہے, سب نے مل کے اچیو کیا ہے. سلیوری کو مل کے ختم کیا ہے. جاب کے آورس 8 گھنٹے ہیں, 10 گھنٹے ہیں, ایک چھٹی ہونی چاہیے. یہ تو پہلے تو اب جب انڈسٹریلائزیشن ہوئی تھی تو اس کے بعد تو یہ لوگوں نے جو ایفرٹ اچیو کی ہے یہ سب کی کلیکٹیو ہے. تو آپ کو بھی اس کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ لوگوں کے پاس جانا ہے, اور یہ آپ کی چوائس نہیں, مجبوری ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے آنے والی نسلیں آگے بڑھیں تو جو لوگوں نے کیا ہے آپ کو بھی وہی کرنا پڑے گا. اینڈ پہ بس یہی تھوڑا سا کہنا چاہ رہی تھی کہ ان سارے پروسیس کے لیے ایک اور چیز بھی بڑی ضروری ہے کہ اپنا دماغ بس کھلا رکھیں. جب ہم وہی ریجڈ بات پہ اٹک جاتے ہیں کہ بس یہی ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے, دیٹس ویئر تھنگز گیٹ ڈیفیکلٹ فار ایوری ون. تو بس یہ اسپیس ہے. ایک بات اور یاد رکھو, میں بھول گیا, کرٹیکل تھنکنگ میں ہر بات ماننی ضروری نہیں ہوتی. اگر کلچر یہ کہے, سارے یہ کہیں کہ جو عورتوں کو گھر سے نکل کے پڑھائی نہیں کرنی, تو ہم وہ نہیں مانیں گے, اس پہ ریجڈ ہوں گے. جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات آئے گی, تو اس لیے میں نے کرٹیکل تھنکنگ میں کرٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے کہ اس کو بتائیں کیوں ہونا چاہیے. نہیں تو اگر میجورٹی کے ساتھ اگر مائنورٹی میں بھی آپ سچ بول رہے ہیں تو آپ کو سچ کے ساتھ رہنا چاہیے اور ڈائلاگ کرنا چاہیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کھلا رکھنا ہے پر اپنی ویلیوز کے ساتھ. تو یہ بیلنس آؤٹ کرنا ہے. یہ اس کو بالکل اب پہلے ایک سٹیج پہ تھے کہ جی ہم تو بالکل خلاف ہیں, آپ بالکل حمایت میں چلے جائیں گے, پھر بھی بات وہی رہے گی کہ آپ اس پول سے اس پول پہ چھلانگ لگائی. آپ کو درمیان کا ایک نیا پول کریٹ کرنا ہے جس میں سب آ کے مل سکیں. آئی تھنک یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے. اگین ریٹریٹنگ کے ایکسٹریمز پہ نہیں جانا ہے, آپ سولوشن ہمیشہ مڈل میں ہی نکلتے ہیں, وہ بات بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ سر فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم ٹو ڈو دس. آئی تھنک اٹ واز لولی. ہم لوگوں نے جو اوریجنل کانورسیشن پلان کی تھی اس سے بہتر ہے کہ یو نو ہمارا سسٹم بھی انپیک ہو گیا, اینڈ somebody who has a lot of experience has been able to explain. Also میرے لیے سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی ہم سے بڑا لوگوں کو بیٹھ کے بتا دیتا ہے, تو دس مینس پیپل ہیو بین لیونگ لائک دس فار ایئرز ان پاکستان ایز ویل. تو اس بات کو اکنالج کریں, جو سر نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان میں بھی ملٹیپل ریالٹیز ہیں. اگر تمہاری اس ملٹیپل ریالٹی کے ساتھ ملٹیپل آئیڈینٹی کو بھی مانو, سنگل آئیڈینٹی پہ نہ مرو. تم عورت بھی ہو, تم شہری بھی ہو, تم پاکستانی بھی ہو, تم گلوبل بھی ہو, گلوبل سٹیزن بھی ہو, تم آپ کو ملٹیپل ریالٹی ملٹیپل آئیڈینٹی کو بھی بلیو کرنا ہے, اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ملٹیپل آئیڈینٹی کو بلیو کرو گے تو ڈسکورس ممکن ہو سکے. شکریہ بہت بہت. اینڈ سو دیٹ وی ہیو اٹ آن ریکارڈ. میرے ابو کو لگتا ہے کہ میں یو نو لائک تھینک یو فار بینگ دا فادر دیٹ یو ہیو بین فار می. آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. تو دوستوں ہم نے ایک نیا سیگمنٹ کا تعارف کروایا ہے جس کے اندر ہمیں کچھ کامنٹ سیکشن میں لوگوں نے بولا تھا کہ آپ لوگ بولتے ہیں بہت زیادہ اور اب گیسٹ کو بولنے دیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اس وقت اندر سے فیلز آ رہی ہوتی ہیں, ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ گفتگو تو ہم کر رہے ہیں, تو ہم نے سوچا چلو ہم ایک کام کرتے ہیں, ہم ہر ایک گیسٹ کے جانے کے بعد تھوڑا سا اپنا اس پہ اپنی ریفلیکشنز اور تبصرات دیں گے. تو یہ پہلی دفعہ ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیسا لگتا ہے. اگر اچھا نہ لگا تو نہیں ڈالیں گے, اگر لگا اچھا تو اگلی دفعہ بھی کر لیں گے. تو المینا تھاٹس. I think it was lovely, you know, recognizing, ہم لوگ یہ باتیں ریکگنائز کرتے ہیں بڑے ہوتے ہوئے بھی کہ اچھا یار there is an inherent lack of trust with female friendships, اور خواتین کے آپس میں بھی مسئلے ہیں, پھر وہ کافی دیر تک unless you consciously work at it, ورنہ یہ مسئلے ہی رہتے ہیں. اور خواتین کو بتایا بھی جاتا ہے کہ تم نے کیوں دوستی کرنی ہے, تمہاری شادی کے بعد تو خواتین کی دوستیاں رہتی ہی نہیں ہیں. سو ٹو ہیو سم ون ہیئر ہو کین ایکسپلین کہ پدر شاہی کیا ہے, وہ کس طریقے سے ہمیں امپیکٹ کری ہے, دا فیکٹ دیٹ خواتین کی اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے, اس کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایک کمتر انسان ہو, کمزور انسان ہو, جو خود کسی چیز کے کیپیبل نہیں ہے. اور جب اس کو ساری آئیڈینٹی ہی اس کے یا تو والد صاحب دیں گے یا پھر میاں دے گا, تو آف کورس وہ اس طرح کے چکروں میں پھنسی رہے گی ویئر دیر از اس اینڈ دیم. آئی تھنک ایک اور چھوٹی سی چیز جو
ہمیں مینشن کرنی چاہیے وہ یہ بھی ہے کہ ہاؤ ڈو فیمیل فرینڈشپس ایکچولی اینڈ اپ امپیکٹنگ اور ہیلپنگ اس. آئی تھنک کہ وہ بہت ضروری ہے, ایٹ لیسٹ فار می. لائک پہلے میں نے تھوڑا سا بالکل ذکر کیا, لیکن ان ایکچویلٹی آئی فیل لائک when somebody, ایک تو جب میں when I met you تب I was at a stage in life where I was going through some emotional turmoil, and when I met you تو I could sense کہ اچھا there are similar values here, but because میں اپنی ایک اسٹرگل میں اتنی زیادہ پھنسی ہوئی تھی, مجھے یہ زندگی بڑی ایلین لگتی تھی. سو to come to that struggle of being on the same page and being like کہ اچھا نہیں, we can hold space for each other and we can be there for each other. اور ایسا نہیں ہے کہ ہماری دوستی بہت آسان ہے, مطلب ہے بہت معنوں میں آسان بھی ہے, لیکن ہم ہر چیز پہ ایگریمنٹ کرتے ہیں. exactly and also like of course the great thing about this friendship is کہ مجھے زندگی میں اس سے پہلے کبھی space نہیں ملی ہے to just be myself. Like I can have moments of whatever, like legit whatever, not be happy, not be you know, تو وہ اسپیس جو ہے نا خواتین کو نہیں مل رہی ہوتی ہے, اور وہی اسپیس ہے جو لیکنگ ہوتی ہے. آئی فیل لائک ابھی جب میں اپنے ارد گرد مردوں کو آبزرو کر رہی ہوتی ہوں, اور یہ میں پہلے بھی بات کری تھی کہ وہ لوگ پیکس میں رہتے ہیں, اور پیکس مینٹیلٹی کیا ہے کہ یو کین جسٹ بی یور سیلف, سے واٹ ایور. لیکن خواتین کو کیونکہ اتنا ویٹ کیا جاتا ہے, اتنا زیادہ اسکروٹنائز کیا جاتا ہے, وی آر ویری کیئرفل کہ ہم نے کیا بات کرنی, کیا بات, یہ بات کرنی, اس کے سامنے یہ بات نہیں کرنی, وہ آگے یہ بات بتا دے گی تو وہ یہ کر دے گی. بالکل. ایون ناؤ لائک پچھلے دنوں میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ یار مجھے نا سمجھ نہیں آ رہی تھی. دیر واز این, بعد میں آئی فگرڈ آؤٹ, میرے نا مجھ سے پہلے لوگوں سے ہینگ آؤٹ نہیں کیا جا رہا تھا, اور مجھے اس وقت فگر آؤٹ نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے لوگوں سے مسئلہ ہو رہا ہے, مجھے اپنے ساتھ مسئلہ ہو رہا ہے, یا کس سے مسئلہ ہو رہا ہے. اینڈ آئی ریکگنائز کہ ایون ناؤ لائک دیز آر تھنگس آئی can't say to anybody, and that's only because آپ کے پاس وہ اسپیس نہیں ہے کہ یار آپ اس طرح کی, یا مجھے عادت نہیں ہے. بالکل نہیں ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے کرنا. ایگزیکٹلی, اینڈ دیز آر دا کائنڈ آف اسپیسز جو فیمیل فرینڈشپس آپ کو پرووائڈ کر سکتی ہیں, اور کرنی چاہیے, تاکہ یار اچھا ہاں آج میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے, شاید میں کل آ کے آپ کو بتاؤں کہ نہیں میرے ذہن میں سے نکل گیا ہے. یو نو, دیز اسپیسز وی نیڈ ٹو کریٹ فار ایچ ادر, تاکہ ہم بھی تھوڑا انسانوں کی طرح رہ سکیں. خواتین پہ اتنا 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 پریشر ہے ٹو بی پرفیکٹ آل دا ٹائم. I think it is these friendships that can reiterate کہ ہم complete individuals ہیں, and there can be love for us as well, and we can exist in all shapes and forms. ابھی یہ جو میں بچپن میں ایکسپیرینس کیا تھا کہ وین مائی فرینڈز وڈ اسٹارٹ ڈیٹنگ اینڈ دین دے وڈ کم اپ ٹو می اینڈ بی لائک اچھا ہمارے یو نو بوائے فرینڈ سے دور ہو, میرے میں ایک حیران خود چیز آ گئی کہ ابھی تک جب میں کسی اپنے فیمیل فرینڈ کے بوائے فرینڈ یا ہسبینڈ یا سگنیفیکینٹ واٹ ایور سے مل رہی ہوتی ہوں, تو میں ان سے دوستی نہیں کرتی ہوں. میں ان سے بس السلام علیکم, وعلیکم السلام, اینڈ دیٹ از اٹ. وہ بس اس وجہ سے آ گیا کیونکہ اچھا ٹھیک ہے, اس کو کہیں کسی پوائنٹ پہ یہ نہ لگ جائے کہ میں بالکل نہیں. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ that, اور like those are beautiful thoughts, thank you for sharing them. اور میرے ساتھ کیا کہتے ہیں, it's been hard, میں وہ بچہ ہوں جس کو بہت دیر بعد اپنے جیسے لوگ ملے ہیں, اور you are one of the only people, one of the few people. چلو I mean of course میری زندگی میں ہیں خواتین جو بہت عظیم ہیں, بہت اہم ہیں, لیکن آئی تھنک ہماری دوستی میں لائک میں پہلی دفعہ ایسے انسان سے ملی جو اتنا ہی سینسٹیو ہے جتنا میں ہوں. اس لیے میرے لیے وہ کرنا بھی آسان تھا تمہارے لیے, کیونکہ میں بس چاہتی تھی کوئی میرے لیے یہ کرے, اور جب میں نے دیکھا کہ وہ آگے سے بھی وہ ریسیپریکیٹ ہو رہا ہے, تو آئی تھنک اینڈ بیکاز وہ ایک اسپیس ملی تھی, تو میں نے اتنی رینج آف ایموشنز ایکسپلور کیے ہیں جو مجھے نہیں پتا تھا, جس کے اندر کمپٹیشن بھی آتا ہے, اور ہم بول دیتے ہیں اور ہم بتاتے کہ یار جب وہ سین ہوتا ہے تو مجھے ایک جیلسی فیل ہو رہی تھی, کمپٹیشن, انسیکیورٹی فیل ہو رہی تھی. یہ کون کہہ سکتا ہے اپنی دوست کو اس طرح, یو نو, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیز بری طریقے سے سمجھی نہیں جائے گی, وہ ایک ٹرسٹ بلڈ ہو گیا ہے, اور اب ہمیں سمجھ آ جائے گی دوسرے کی. تو جب وہ وہی سروسین مجھے بات کی, جب ٹرسٹ ہوا تو کمفرٹ ہوا, تو میں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ سکتی تھی کہ اچھا ریشم تمہیں یہ جو انگزائٹی ہو رہی ہے اور تمہیں یہ جو انسیکیورٹی ہو رہی ہے تو یہ تمہیں کیوں ہو رہی ہے. اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی کسی دوست کے کوئی سین آن ہو رہا ہو تو آپ کو لگتا ہے اچھا اب تو یہ گئی, اب تو یہ آپ کی دوستی نہیں رہے گی, ٹھیک ہے نا, اور اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. سو وی ہیو بن, اینڈ دین جب آپ کا دل ٹوٹتا ہے جو اس طرح آپ کی فیمیل فرینڈشپس آپ کے ساتھ ہوتی ہیں, ان اے وے دیٹ آئی مین آئی تھنک نہ صرف اس چیز میں بٹ میری زندگی کے اتنی مشکل وقت گزرا ہے, آپ کی زندگی کا اتنا مشکل وقت جو آئی کانٹ امیجن کہ وہ کیسے گزر سکتا تھا اگر آپ لوگ نہ ہوتے. لائک دا مجھے نہیں سمجھ آتی وہ وقت کیسے, آئی ڈونٹ تھنک وہ گزر سکتا تھا اگر آنیسٹلی تم لوگ نہ ہوتے. تو
I don't know, it's just like there's so much comfort and safety. اور ہم مختلف ہیں, ہم بالکل, ہماری جو چیز سب سے چیز ان کامن ہے کہ ہم دونوں بہت ایکولی سینسٹیو ہیں, بٹ ادر دین دیٹ ہم بہت مختلف ہیں. ہماری ابھی بھی اس کانورسیشن میں آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ تمہارے ایکسپیرینسز گروئنگ اپ, میرے ایکسپیرینسز گروئنگ اپ, دا فیملی یو ہیو, دا فیملی آئی ہیو, دا وے یو ہیو ڈیلٹ ود مین, دا وے آئی ہیو ڈیلٹ ود مین, دیٹ لائک ایکچولی اگر دیکھا جائے تو پولر اپوزٹ ہے, ٹھیک ہے. لیکن ان ہیونگ سیڈ دیٹ, کیونکہ وہ اسپیس تھی تو کیا کہتے ہیں, اور مجھے تو لگتا ہے میری زندگی میں ویسے لوگ ہیں بھی نہیں, نہ میں رکھنا چاہوں گی جو مجھے یہ اسپیس نہ دیں, ایٹ لیسٹ اپنے انٹرنل کلوز سرکل میں. یار وہی بات ہے, آپ کہیں پہ بھی انٹریکٹ کر رہے ہو, بیس لائن یہی ہے کہ آپ نے مجھے رسپیکٹ کرنا ہے, میں نے آپ کو رسپیکٹ کرنا ہے, تبھی ہم انٹریکٹ کر سکتے ہیں. ویئر پیپل وانٹ ٹو آکیوپائی آل آف دا اسپیس, دیٹس ویئر کانورسیشنز آر ڈیفیکلٹ. اینڈ آئی تھنک کیونکہ ہم نے اس کانورسیشن میں نے انگیجمنٹ کی بات کی اور ان کو, تو آئی تھنک دس کانورسیشن اور دس ایپیسوڈ کی ناٹ اینڈ وداؤٹ اے مینشن آف مسٹر سجاول وسیم. There is a lot of love that I have for him because you know also he's also very different and but again ہماری جو سرکل ہے, ہمارا جو گروپ ہے, اس میں بہت زیادہ پیار ہے, اس میں بہت زیادہ کیئر ہے, اس میں there is an understanding that we might be different and we might not agree on everything, but we come back, and that's the thing that I find most amazing. I've been in very toxic situations where there was a lot of control, and in comparison to this, when I came to this reality کہ it's just about finding reasonable people, and there are people جو despite their differences come together. Yeah. بالکل بالکل. اینڈ یو نو تم, میں اور سجاول لوگوں کو زیادہ, میرا بھائی بھی ہے, وی ہیو کافی ڈیفیکلٹ کانورسیشنز. لائک ہم جینڈر پہ بہت بات کرتے ہیں, ہم ایسی بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یو نو وہ کیسا محسوس کر رہا ہوتا ہے ان دیٹ مومنٹ. آف کورس لائک ہم نے اس بارے میں بات کی ہوئی کہ جب بہت زیادہ مین ہیٹنگ ریٹرک اس کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے تو وہ برا فیل کرتے, کوئی بھی برا فیل کرے, کوئی اگر اونچا اونچا چیخ رہا ہے مین آر ٹریش, تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے ارد گرد مردوں کو یہ اچھا نہیں لگے گا, especially the ones who are actually trying really hard not to be trash, you know. تو I think کہ یہ conversations آپ کو we have to build a bridge, we have to build a bridge. یہ جو اس وقت یعنی I am a feminist, I'm a proud feminist, I know so are you, but we also, and like there are different types of people, there are different types of feminism, but میں بس یہ پیار پرائیورٹی ہے. اور آئی تھنک جب تک ہمارے اندر برداشت نہیں ہوگا کسی ایسے مردوں سے بات کرنے کا, ڈفرینٹ لوگوں سے بات کرنے کا, تو پھر ہم بس غصے میں رہیں گے اور اپنے خود ہی اندر ہی بس مرتے چلے جائیں گے. اینڈ آلسو لائک ون تھنگ, میں سجاول کو اس لیے کریڈٹ دے رہی ہوں کیونکہ وہ بار بار بولتا ہے, بٹ آف کورس آئی نو کہ ہر ریشنل انسان کو یہ پتہ ہے, اور اچھی بات بھی ہے یہ بات کہ it's okay, you will have bad days, you will have days where we will feel competition, where we will feel bad, where we will feel jealous even, whatever, ٹھیک ہے. لیکن جو کانشیس انسان ہے, جیسے سر نے مینشن کیا, وہی ہوتا ہے جو اپنی تھاٹس پہ, ان تھاٹس پہ ایکٹ آؤٹ نہیں کرتا ہے. اور یہی ہمارا کام ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا دل نہ دکھائیں, چاہے ذہن تو آپ کا آف کورس, ہاں, لائک اینڈ اٹس یو گیٹ ٹو ڈیسائڈ کہ آپ نے کون سی فیلنگ کو آگے لے کے چلنا ہے, اور اپنی کون سی فیلنگ کو کہنا ہے یار یہ بس ایک فیلنگ ہے, میں اس کو بس پاس کر دوں. ایگزیکٹلی, اور آپ پہ ڈپینڈ, آپ چوز کریں گے. بالکل بالکل. یا بڑی ہم نے پتہ کیا ہو کہیں گے لوگ. چلو اوکے گائز, تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ بائے بائے. اگر آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آیا تو پلیز ہمارے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مارٹی ٹی وی.